بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمام اندازے غلط کپتان اور جنرل آصم منیر نے لنکا اٹھا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چھٹی، ہنگامی رابطے شروع۔ الیکشن کمیشن عہدیدار کی اکڑ ٹوٹ گئی، شہباز حکومت کا پلان تہس نہس ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اس وقت ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کام دکھا رہی ہے، تو وہی دوسری جانب پاک افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے تبدیل ہونے سے بہت کچھ تبدیل ہونے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، کیونکہ نئے آرمی چیف نے اپنے گھر میں کیے گئے خطاب میں انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویوز کو شیئر کیا ہے کہ وہ اگلے 3 سال کی اصلاح عمل کے ساتھ گزاریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نئے آرمی چیف کو 3 سال لگیں گے اپنے پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، لیکن جن کو بہت سے خدشات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، جنرل آصم منیر کے پوائنٹ آف ویوز کو سن کر ان کے لیے نئی پریشانیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اچھی خاصی ترتلی مچی ہوئی ہے۔ عمران خان کا موقف اور نئے آرمی چیف کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ دونوں شخصیات نے حکومت پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ عمران خان زمان پاک میں سکون سے بیٹھے ہیں، ان کے مخالفین کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان اس سارے ڈرامے کے اینڈ کا ناظرین انتظار کر رہے ہیں اور حکومت کے ان سارے کرداروں کی ایکٹنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اچھی خاصی جو ہے وہ پینک ہے، اور جو عمران خان کو تانا مارتے تھے کہ کپتان کو سیاست نہیں آتی، عمران خان نے ان تمام افراد کو کام پر لگا دیا ہے۔ عمران خان نے ایسی سیاسی بساط بچھوائی ہے ایسی امپورٹڈ حکومت کے لیے کہ پوری پی ڈی ایم ایکٹیو ہو چکی ہے، بلکہ جو بیمار تھے وہ تندرست ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف جس طرح فٹافٹ کورونا سے باہر نکلے، زرداری صاحب جس طرح موت کے منہ سے فوراً واپس آ گئے اور شدید علالت سے عمران خان نے ان کو نکال دیا ہے۔ ان کی جو اس وقت سپیڈیں لگ چکی ہیں، جبکہ عمران خان نے سب بیماروں کو تندرست کر دیا ہے۔ ناظرین، جبکہ عمران خان نہ صرف اس وقت سیاست کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک حکیم کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی تگڑی ملاقاتیں، اور جو سیاسی گرو کہلاتے ہیں پاکستان کی سیاست میں آصف علی زرداری، جن کا یہ نعرہ کہ زرداری سب پر بھاری والا معاملہ تو ٹھوس ہو چکا ہے، جنہوں نے پی ڈی ایم کو بہت بار ریسکیو کیا اور اب بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے آرمی چیف والا معاملہ جس پر انہوں نے ایک دوسرے کے گربان پکڑ لیے تھے وہ کلیئر کیا۔ آصف علی زرداری نے پھر وفاق میں فارورڈ بلاک، جو کہ اطلاعات کے مطابق ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے وفاق میں، ناظرین اس پر بھرپور کام جاری ہے۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس پر بھی کام جاری ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد ایک ہے اور قانونی پیرہا ایک۔ آصف علی زرداری کی سپیڈیں چیک کریں کہ ایک ہفتے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے دو ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، بہت سی مزید چالیں اختیار کرنی ہے، سب نے مل کر عمران خان کے خلاف ملاقاتیں تو ہوں گی۔ اس تمام صورتحال سے یہ بات تو پکی ہے، بہت واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان نے حکومت کے لیے حالات کو بہت گرم کر دیا ہے، اور جو کہتے تھے کہ عمران خان کے لیے زمین گرم کر دیں گے، وہ خود گرم توے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس تمام سچویشن کے اندر وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ بدھ کو ہونا ہے، منگل کو طلب کیا گیا، اور میڈیا کو اس کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ اس کو ہنگامی اجلاس کے طور پر اس کے حوالے سے خبر کو بریک کیا جائے۔ وہ کلیئر کیا۔ آصف علی زرداری نے پھر وفاق میں اب فارورڈ بلاک، جو کہ اطلاعات کے مطابق ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، وفاق میں اس پر بھرپور کام جاری ہے۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس پر کام جاری ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد ایک ہے اور قانونی پیرہا ایک۔ آصف علی زرداری کی سپیڈیں چیک کریں ناظرین کہ ایک ہفتے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے دو ملاقاتیں کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سی مزید چالیں اختیار کرنی ہے، سب نے مل کر عمران خان کے خلاف ملاقاتیں تو ہوں گی۔ اس تمام صورتحال سے یہ بات پکی ہے کہ عمران خان نے حکومت کے لیے حالات کو بہت گرم کر دیا ہے، اور جو کہتے تھے کہ عمران خان کے لیے زمین گرم کر دیں گے، وہ خود گرم توے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس تمام سچویشن کے اندر وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ بدھ کو ہونا ہے، منگل کو طلب کیا گیا، اور ناظرین میڈیا کو اس کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ اس کو ہنگامی اجلاس کے طور پر اس کے حوالے سے خبر بریک کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم نے عمران خان نے ہنگامے تو برپا کر دیے ہیں۔ عوام کے لیے یہ ساری پی ڈی ایم اکٹھا ہونے سے رہی، کیونکہ عوامی مسئلہ ان کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ جب عوام کو مسئلہ ہی کوئی نہیں تو پھر ڈسکس کیوں کرے؟ پہلے دن سے یہ لوگ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، نون لیگ کے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی اسمبلی تحلیل کرنے کی آپشنز پر بات چیت کی گئی ہے، جس پر عمران خان کی گرفت مضبوط ہے۔ آخری آپشن حکومت کے پاس گورنر راج ہے، لیکن اس سے پہلے دیگر چیزوں کو بھی حکومت نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس تمام معاملے کے لیے کابینہ
کابینہ کی منظوری ریکوائرڈ ہے، اسی لیے عمران خان نے کابینہ کو اگر فوراً کچھ کر دیا تو حکومت کے پاس آخری آپشن گورنر راج ہے، لیکن اس کے لیے بھی کابینہ کی جو منظوری ہے وہ ضروری ہے، اور شریف خاندان اپنے خاص لوگوں پر انحصار کرتا ہے، ہر ایک پر نہیں کرتا، اور قانونی مسائل ان کے بیشتر بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی مچور وزیر قانون ہی نہیں تھا۔ اعظم نذیر طارر وزیر قانون تھے، انہوں نے بار کا ایک اصول بنایا اور اجاز صادق صاحب کو ایک اضافی قلم دان دے دیا گیا۔ وزیر قانون کا دوست مزاری والا معاملہ ابھی ان کا رہتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اعظم نذیر طارر ہی کی موجودگی میں ہو سکتی ہیں۔ اور ناظرین، اطلاعات یہی ہیں کہ لندن سے نواز شریف کا پش تھا، اعظم نذیر طارر کو دوبارہ سے ری اسٹور کر لیا گیا ہے، ان کا استعفیٰ نامنظور کر لیا گیا اور وہ پھر سے وزیر قانون کے طور پر کام شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اسحاق ڈار نواز شریف کے ترجمان بن کر دیگر اراکین کے ہمراہ اعظم نذیر کے پاس گئے، ان کی باقاعدہ ان کو درخواست دی گئی اور ان کی منت ترلے کیے گئے کہ آپ دوبارہ سے اپنے عہدے پر واپس آ جائیں۔ بیک ڈور بہت سے معاملات چل رہے ہیں جن پر حکومت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ نون لیگ کے الیکشن ہے 3 دسمبر کو، اور مریم نواز اپنے آپ کو صدر بنانے کے لیے بہت ایکٹیو ہو چکی ہے، مکمل ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، والد کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، شاید انہیں خوشگوار لمحوں میں ناظرین کوئی اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے، مریم نواز کو صدر کا عہدہ مل سکتا ہے اور شہباز شریف فارغ، پھر مریم نواز ہی پارٹی سنبھالیں گی۔ لندن سے یہی اطلاعات آ رہی ہے ناظرین۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے ترجمان ہارون شنواری، جنہوں نے اپنی طرف سے ایک بونگی ماری تھی کہ اگر سوٹی تو مرکز کا الیکشن نہیں کروائیں گے، صوبوں میں ضمنی انتخابات کروا دیے جائیں گے، الیکشن کمیشن کو 1 گھنٹے کے بعد یہ کہنا پڑا تھا کہ یہ ہماری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، مگر خبر تو لیک ہوگی اور خبر تھی رسوائی کی الیکشن کمیشن کس طرح حکومت کی پارٹی بن سکتا ہے۔ انہوں نے ترجمان الیکشن کمیشن ہارون شنواری اس کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جو کہ وہ شخصیت جس نے حکومت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، 23 ایف ایف یونٹ جو کہ کسی بھی فوجی کا گھر کہلاتا ہے، 23 ایف ایف یونٹ سے ان کا تعلق ہے۔ فوجی جتنی مرضی ناظرین ترقی کر لیں، فیملی میں سب برابر ہوتے ہیں۔ انہوں نے یونٹ کے آفیشل کورس میٹ ان کے ساتھ ملاقات کی اور آفیشل سے بھی ملے، اور کافی لمبا خطاب تھا، لیکن خطاب کا وہ حصہ جس نے حکومتی صفوں میں ہلچل مچائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بتایا کہ میرا اگلا پلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح بتا دیا کہ میں نے صرف اور صرف اپنے ادارے کے لیے کام کرنا ہے، امیج کو بہتر کرنا ہے، اور جو غلط فہمیاں بنا دی گئی ہیں، تعلقات خراب ہوئے، ملٹری لیڈرشپ پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، اس کو ری اسٹور کرنا ہے، اور یہی میری پریورٹی ہے۔ کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ سیاسی بات نہیں کرنی، صرف اور صرف میں نے اپنے ادارے کی عزت کو بنانا ہے۔ عاصم منیر نے ناظرین اپنی فیملی 23 ایف ایف یونٹ میں انہوں نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ جو تنقید اسٹیبلشمنٹ پر ہو رہی ہے اس کا اثر نئے آرمی چیف پر بھی ہو رہا ہے، اور انہوں نے اے پولیٹیکل رہنے کا ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔